بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبید الرحمن۔ 2021 گزر گیا اور 2021 میں کچھ لوگوں کے لیے 2021 خوشگوار یادیں چھوڑ کر چلا گیا اور کچھ لوگوں کے لیے تلخ یادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بہرحال جس کے لیے 2021 خوشگوار تھا یا جس کے لیے تلخ تھا اس کو اب بھول جائیں۔ اب اگلے سال 2022 جو ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، 1 جنوری 2022 ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم 2022 میں کیسے اپنی لائف کو گزاریں، کیسے اپنی زندگی کو سیٹ کریں، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو 2022 کا آج پہلا دن ہے۔ اس سال کے اندر ہم جیسے مختلف چیزوں کے پلاننگ کرتے ہیں، ایسے اس سال کی بھی ایک پلاننگ کی جائے کہ ہم کس طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں گے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں یہ مختصر سی زندگی ہے اور اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہوں گے، 10 پوائنٹس پہ میں بات کروں گا کہ اگر ان 10 پوائنٹ کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو یہ 2022 ہماری زندگی کا ایک شاندار سال ہوگا، ایک جاندار سال ہوگا، ایک مزیدار سال ہوگا اور ایک خوشگوار سال ہوگا۔ تو وہ 10 پوائنٹ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم نے اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک بہترین تعلق کو بنانا ہے، کیونکہ انسان کا جب تک اپنے رب سے تعلق نہ ہو وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنانا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور آگے بڑھنے کی لالچ نہیں کرنی، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے لالچ نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنی۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے سال کے اندر، اور اپنی زندگی کو شاندار بنانا ہے، جاندار بنانا ہے، مزیدار بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے۔ نمبر 2، ہم نے ڈونٹ کرٹیسائز، کسی پہ تنقید نہیں کرنی۔ یعنی ہم لوگ زیادہ، ہماری جو لائف ہے وہ اسی چیز پہ خراب ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور ہمارا زندگی کا زیادہ تر کام تنقید پہ گزر جاتا ہے۔ آپ جس پیشے سے منسلک ہیں، جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، آپ اس پیشے میں ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے سمجھتے ہوئے، اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ محلے میں رہ رہے ہیں، آپ اس میں کسی پہ تنقید نہ کریں، کوئی جو مرضی کر رہا ہے، آپ نے اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے اور اس سال کے اندر کوشش کرنی ہے کہ کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنی۔ اپنے جو بھی کام ہے، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ والے نہیں کام کر رہے، بے ایمانی کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں اور بے ایمانی سے اپنی جو ہے ڈیوٹی گزاریں، انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ ایمانداری سے محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر ضرور دے گا۔ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے، گولڈن پوائنٹ ہے، جو اس سال میں ہم نے محنت کرنی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اور بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میں تو پہلے بھی چھین لوں گا، اور جان رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے بے تحاشا نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم جو موجود ہیں اس پہ شکر ادا کرتے نہیں اور زیادہ کے لیے بھاگتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں، بی پی شوٹ کر جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور جائیں گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جو ہوگا وہ جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے ہوگا، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پھر ٹینشن کس بات کی؟ یعنی ہم نے جو لائف گزارنی ہے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ زبان اللہ نے دی، یہ کان اللہ نے دیے، یہ صحت اللہ نے دی، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسپتالوں میں دیکھ لیں، بے تحاشا مریض بیڈوں پہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، وہ مریض کہتے ہیں کہ ہم بیڈ پہ ہیں، ہمیں کروڑوں روپے کوئی لے لیں، ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے، ہمیں بے شک فاقوں کی زندگی بسر کریں، لیکن جو ہے ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ تو بہرحال ہم نے اللہ کے دیے پر یہ 3 پوائنٹ ہے، گولڈن پوائنٹ ہے کہ شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے بے تحاشا مانگیں، دل کھول کر مانگیں، جتنا زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں وہ جو ہے ضرور مانگیں۔ اللہ سے آپ بے شک جہاز مانگیں، میں ہی نہیں کہتا کہ آپ اللہ سے میران مانگیں، گاڑی مانگیں، کرولا مانگیں، مکان مانگیں، نہیں، اللہ سے آپ کے لیے دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کے لیے اس پوری دنیا کی ویلیو جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی میں کافر کو گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتا۔ تو اس لیے دبا کے مانگیں، اللہ سے کھل کر مانگیں، اور یاد رکھیں 4 پوائنٹ
ایک اور گولڈن پوائنٹ، ایک اور بڑا پیارا پوائنٹ کہ یو مسٹ ہیو لسٹ آف گولز. آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا کاروبار کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اس سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں اپنی ایک لسٹ آف گول بنائیں. وہ جو لسٹ آف گولز ہے اس کے مطابق اپنا کام کریں. جیسے آپ نے رکھا ہے ٹارگٹ کہ میں نے اس سال میں، یہ جنوری ابھی سٹارٹ ہے، جنوری کے اندر میں نے جو ہے ایک نیا کام شروع کرنا ہے. اب یہ پہلا ٹارگٹ ہوگا. پھر فروری میں کیا کرنا ہے جی، مارچ میں کیا کرنا ہے، آپ کے کیا ایمز ہیں، کیا پلان ہیں، وہ ضرور جو ہے ٹارگٹس اپنے لازمی رکھیں. کیونکہ اگر آپ کے ٹارگٹ نہیں ہوں گے تو آپ اس مسافر کی طرح ہوں گے کہ جو سفر پہ تو روانہ ہو رہا ہے لیکن اس کو اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کے پاس لسٹ آف گولز نہیں ہے، اپنی لسٹ آف گول بنائیں اور اپنے آپ کو ٹارگٹس رکھ کے چلیں. اور جہاں پہ میری ضرورت پڑے کسی بھی لحاظ سے تو میں حاضر ہوں، میرے سے آپ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے جو میرے سے ہو سکا میں لازمی کروں گا اور آپ کے فری آف کاسٹ کروں گا انشاءاللہ. تو لسٹ آف گول جو ہے وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، جو آج کل ہم معاشرے میں نہیں رکھتے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنی سکلز کو بڑھانا ہے. اس سال میں یہ تیہ کر لیں کہ آپ کی جو سکلز ہیں وہ بڑھ جائیں. یعنی جو آپ سیکھتے ہیں، انگلش سیکھیں، آپ کچھ سکل سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، کوئی سٹڈی ہے آپ اس کو امپروو کریں اور اپنی سکلز کو بڑھائیں، اپنے زندگی کے اندر ایڈیشن لائیں. آپ یہ دیکھیں پچھلے سال کے اندر آپ کہاں تک تھے. اگر سٹڈی آپ نے میٹرک کر کے چھوڑا ہوا ہے، ایف اے چھوڑا ہوا ہے، آپ اس سال اس کو آگے کنٹینیو کریں. کوئی سکل آپ نے شروع کی تھی لیکن اس کو پورا نہیں کر سکے تو اس سال کے اندر آپ اس کو پورا کریں. اسی طرح آپ اپنے آپ کے اندر خود بخود جب یہ چیزیں سکلز کو امپروو کریں گے تو آپ کے اندر خود بخود جو ہے وہ کوالٹیز پیدا ہوتی جائیں گی. 6واں گولڈن پوائنٹ اور بڑا ہی زبردست پوائنٹ، بڑا ہی شاندار پوائنٹ کہ انٹرنیٹ پہ فضول ٹائم ضائع نہ کریں. انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. یوٹیوب پہ آپ بے تحاشا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ بے تحاشا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جو ہے فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہم ایسی چیزوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں جیسے ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں. اب ہم اس پہ فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں جس کا نہ حاصل نہ وصول ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں اور پھر 4 گھنٹے 6 گھنٹے نیٹ پہ ضائع کرتے ہیں. اس سے ہم کچھ نہ کچھ روزانہ کا سیکھ سکتے ہیں. آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں، آپ جو ہے اسلامک اسکالرز کو سنیں، آپ جو ہے کچھ نئی چیز سیکھنے کے لیے کوشش کریں. آپ یوٹیوب ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی پہ آپ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس پہ کوشش کریں کہ آپ اس میں سیکھنے کی کوشش کریں. آپ جو ہے اپنے لحاظ سے اس میں ٹرائی کریں. جتنی آپ اس پہ محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، آپ کو یہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ ہم سیکھنے کے بجائے نیٹ کا بے دڑک استعمال کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد 7واں پوائنٹ کہ ہر چیز کا جواب نہ ڈھونڈیں، ہر بات کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ہمارے زندگی میں کئی واقعات ہوتے ہیں، ہو گیا بھائی واقعہ ہو گیا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں. جیسے واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا تھا تو کہنے لگا، واصف علی واصف صاحب کو کہنے لگا کہ میں جو ہے بہت پریشان ہوں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے، ملک میں حکومت صحیح کام نہیں کر رہی، فلانا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. تو واصف علی واصف صاحب نے کہا، چائے منگوائی اور اس بندے سے کہا، پہلے آپ یہ بات بتاؤ کہ یہ حالات تم نے خراب کیے ہیں. وہ کہنے لگا، نہیں جی میں کدھر ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں حالات خراب کرنے والا، میں نے نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ پھر دوسری بات یہ بتاؤ کہ آپ یہ حالات ٹھیک کر سکتے ہو. اس بندے نے کہا جی کہ میں تو نہیں ٹھیک کر سکتا. تو واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا کہ اگر نہ تم نے خراب کیے ہیں نہ تم ٹھیک کر سکتے ہو تو پھر چائے پی، یعنی پھر چائے پیو، پھر چھوڑو تم. تو ہمارے معاشرے میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے فیملی کے اندر، جس سے نہ ہمارا نہ کوئی لینا نہ دینا ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی قصور ہوتا ہے. ہم اسی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے ایسے مجھے کیوں کہہ دیا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں نے جی مجھے گورا تھا. میں کہا تسی بھی گور لو انہوں نے آپ بھی گورنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں جی فلاں نے مجھے جو ہے وہ گالی دی تھی. میں کہا یار یا اس کو معاف کر دو یا آپ بھی گالی دے دو. فلاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہی عجیب سا انسان ہے. میں کہا یار وہ عجیب سا انسان ہے، آپ کو کیا لینا دینا، آپ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ بھی ایک زبردست پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. اور 8واں ایک پوائنٹ ہے، یہ میں آپ میں سے ہر ایک کو کہوں گا کہ اس کو ضرور اپنی زندگی کے اندر لائیں کہ اللہ سے روزانہ باتیں کریں.
اللہ سے رونے کا ٹائم نکالیں، اللہ سے مانگنے کا ٹائم نکالیں۔ آج مجھ سمیت ہم اس چیز میں بہت سست ہیں کہ ہم دنیا والوں سے مانگتے رہتے ہیں، ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں، ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، سی او کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، صدر کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر صاحب کے پاس جاتے ہیں، انجینئر صاحب کے پاس جاتے ہیں، بزنس مین کے پاس جاتے ہیں، سب سے مانگتے ہیں، لیکن اس سے نہیں مانگتے جس نے پیدا کی ہے۔ اب دیکھیں، مانگنے والی دینے والی ذات وہی ہے اور مانگنے کے لائق ذات بھی وہی ہے، تو ہم اس سے روز ضرور ٹائم نکالیں اپنی لائف کے اندر، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی ٹائم روزانہ کا ضرور نکالیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ 10 منٹ میں آپ اللہ سے مانگیں، علیحدہ مانگیں، تنہائی میں مانگیں، کوئی بھی نہ ہو، اور اگر اس میں رونا نصیب ہو جائے، روئیں اس کے سامنے۔ اللہ سے مانگنے کا بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑیں۔ جیسے ایک بچہ ماں کو کہتا ہے، ماں جی میں نے اسکول جانا ہے، مجھے 20 روپے چاہیے، آج میں نے بچوں کے ساتھ فلاں چیز کھانی ہے۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تمہیں 20 روپے پاکٹ منی کیسے اسکول کے لیے دے سکتی ہوں، تو یہ 5 روپے لے لو، 10 روپے لے لو۔ بچہ روتا ہے، کہتا ہے نہیں 20 لے کے جانے ہیں، ماں کہتی ہے میں نے نہیں دینے۔ بچہ پھر روتا ہے، ماں آگے سے ایک چانٹا لگاتی ہے، بچہ پھر بھی نہیں ہٹتا، ماں اس کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ آخر تنگ آ کے جب ماں دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ نہیں باز آ رہا، تو ماں اس کو وہ چیز، وہ پیسے 20 روپے دے دیتی ہے۔ تو جب ماں جو ہے دنیا کی ماں ہے، یہ اپنے بیٹے سے، بچے سے، بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے، تو رب کہتا ہے میں جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب سوچیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے سے اگر ہم نہ مانگیں، یا ہمارا یقین اللہ معاف کرے کمزور ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم بچے کی طرح گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، اور روزانہ کا ٹائم ضرور نکالیں، اس میں اس کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ 7 آنسو نصیب ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ایک آنسو آنکھ سے استغفار کا، ندامت کا اگر نکل آیا، تو ساری زندگی جو ہے انسان جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے انسان کو اگر ایک آنسو نکل آتا ہے، اس ایک آنسو کے قطرے سے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک آنسو کے قطرے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے کہ آپ زندگی میں ٹریول کریں، سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ملک بنائے ہیں، پاکستان کے اندر 6000 سے اوپر شہر اور قصبے اور یہ دیہات ملا کے 6000 سے اوپر بنتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے کچھ 5 دیکھے ہوں گے، کسی نے 10 دیکھے ہوں گے۔ ٹریول کریں، موقع ملے سفر کریں، اور نئے نئے لوگوں سے ملیں، نئی نئی چیزیں دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس کو شکر ادا کریں۔ لاسٹ پوائنٹ جی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 10th پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ اپنے خرچے میں سے کسی کا خرچہ ضرور رکھیں، چاہے وہ کسی بیوہ کی مدد کریں، چاہے یتیم کی مدد کریں، چاہے کسی بچے کی اسکول کی فیس ادا کریں، چاہے کسی کی پرندوں کو دانہ ڈالیں، چاہے غریب کو کھانا کھلائیں۔ یہ جو کام ہے یہ آپ کو زندگی میں بہت آگے لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ یہ 2022 جو ہمارا سال ہے، اس سال کے اندر ہم زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی لائیں، کوشش کریں۔ اور یہ ایک بات اسی کے اندر ذہن میں رکھیں کہ کام بھی آپ کے زیادہ ہونے چاہیے، یعنی کام بھی آپ کے زیادہ ہونے چاہیے۔ کام بھی زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے کاموں کو بڑھائیں، یعنی ایک کام کر رہے ہیں، ساتھ چھوٹا سا کوئی اور کام شروع کر دیں، تیسرا کام شروع کر دیں، چوتھا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی انکم کے ذرائع بڑھیں گے اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ آپ زندگی آسانی سے گزار سکیں گے۔ بہرحال ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مضبوط تعلق ہو اور دل انسان کا صاف ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، محبت کرنے والا بندہ ہو، دوسروں کا خیال رکھنے والا بندہ ہو، اور کسی کے لیے کوئی غلط جذبات نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، محنتی انسان ہو، دنیا میں کوئی دنیا کی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ انشاءاللہ امید ہے، میں بھی دعا گو ہوں اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ 2022 کا جو سال ہے یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، باعث عزت ہو اور باعث راحت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور پاکستان کو بھی دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے افضل مقام عطا کرے، اور پاکستان بھی ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہو۔
اور جو مسائل ہیں اس کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک اس 2022 کے سال کی بدولت ہم سب کو کامیابیاں نصیب کرے, کامرانیاں نصیب کرے, اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. دنیا میں بھی پریشانیوں سے بچائے اور آخرت میں بھی پریشانیوں سے بچائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری محبتوں کے ساتھ, بہت ساری چاہتوں کے ساتھ آپ سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب مجھے سنا, آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا. میں آپ سے مزید التماس کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا, اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. پاکستان زندہ باد.